اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلائنٹ کی طرف سے یہ سوال پتہ کیا گیا کہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے مرد کو جو طلاق کا حق تفویض کیا ہے، جو اللہ نے طلاق کا حق مرد کو عطا کیا ہے، اس پر کچھ شرائط رکھنے کا معاملہ ہے کہ کالم نمبر 19 میں عام طور پہ جب نکاح ہوتے ہیں تو کیونکہ لوگ پاکستان کے یا اس قانون سے واقف نہیں ہیں تو وہ عام طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر مرد نے طلاق دی تو اس صورت میں وہ ایک پلاٹ یا گھر یا اتنے تولے سونا یا اتنی رقم، اتنے لاکھ روپے وہ اپنی بیوی کو دینے کا پابند ہوگا۔ تو یہاں پہ پہلی بات یاد تو یہ رکھیں کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے جو خاوند کو دیا ہے یہ ایبسلوٹ ہے، یعنی اس کے پاس یہ حق موجود ہے، وہ جب چاہے یہ حق استعمال کر کے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی حلال کردہ چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یا اجازت دی ہے جن کی، ان میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو جس چیز سے وہ طلاق۔ لیکن پھر بھی جب یہ دیکھا جائے کہ اب میاں بیوی اللہ کی پرسکرائبڈ لمٹس میں وہ بطور میاں بیوی نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ زبردستی اس رشتے کو قائم رکھیں گے تو اس میں بھلائی سے زیادہ خرابی کے چانسز ہیں، زیادہ فتنے کے چانسز ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس عقد نکاح کو، اس نکاح کے رشتے کو ختم کر کے میاں بیوی کے رشتے کو منقطع کر دے۔ کیونکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے، لہٰذا اس پر کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ پاکستان کی معزز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعدد فیصلہ جات موجود ہیں جس میں یہ بات درج ہے کہ طلاق کا حق مرد کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہٰذا کالم نمبر 19 میں اگر کوئی شرائط لکھی ہوئی ہیں تو قانون کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جو والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور اس میں اس قسم کی شرائط لکھاتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑی بھول کرتے ہیں۔ ایسے باتوں سے اگر آپ عدالتوں میں آئیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایسی بہت سی شرائط لکھنے کے باوجود، ناچاکی کی صورت میں اتنا زیور دے گا، اتنا پیسہ دے گا، طلاق کی صورت میں اتنا سونا دے گا، پلاٹ دے گا، گھر دے گا، اور عجیب و غریب قسم کی شرائط لکھنے کے باوجود بھی اگر آپ عدالتوں میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر روز کتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ باہمی احترام اور محبت کے ساتھ قائم رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر وہاں پہ جہاں پہ شرائط کو اتنا زیادہ اہم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہاں محبت کو اور باہمی احترام کو اور برداشت کو اتنا اہم بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں۔ آج سے کئی سال پہلے، 20 سال 30 سال پہلے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو برداشت کا ایک ماحول تھا جس وجہ سے بہت زیادہ شادیاں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی تھیں، 90+ % شادیاں کامیاب تھیں۔ آج آپ عدالتوں میں آئیں تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا ماحول شاید عدم برداشت کی وجہ سے، محبت کی جگہ شرائط اور مشینی طرز کو اختیار کرنے کی وجہ سے آج ہماری عائلی زندگی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ گزارش ہے سب سے پہلے تو قانون کی بات کہ قانون کی نظر میں ایسی شرائط کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ شرائط ہم اختیار کریں گے عدالت میں جا کے، ان کو کچھ نہیں، اس کو ملنے والا لڑکی کو، اس مدعیہ کو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن گھر ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی زندگی جو تباہ ہوگی اس کو پھر دوبارہ آباد کرنا ویسے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے شرائط سے زیادہ باہمی احترام، باہمی محبت اور باہمی برداشت کو فروغ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔